بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحق مع علی و علی المال حق۔ سب سے پہلے تمام موالین حیدر کرار اور تمام اہل اسلام کو اللہ کے گھر میں علی کی آمد مبارک ہو، خیر مبارک۔ میں پروردگار عالم سے دعا گو ہوں کہ وہ ہمیں اپنے معصومین کے لاتعداد جشن منانے کی توفیق عطا فرمائے، بانی جشن کی مالک توفیقات میں اضافہ فرمائے، پوری اراکین انجمن حسینیہ کمالیہ کہ جتنے بھی عہدیداران ہیں مالک ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ آج کے دن کا صدقہ میرے بھائی مرتضیٰ کھرل صاحب کو مالک عزاداری کا وارث عطا فرمائے، اور جناب ابو الحسن شاہ صاحب کی برادر بزرگ کا حال ہی میں انتقال ہوا، مالک ان کے درجات بلند فرمائے۔ پوری اراکین انجمن حسینیہ کے جس کا جو اس دنیا سے چلا گیا، جتنے آپ یہاں ہیں آج، ان میں سے کسی کا جو بھی دنیا سے چلا گیا اور وہ محب اہل بیت تھا، مالک اسے جوار نجف میں جگہ عطا فرمائے۔ لاکھوں دعاؤں کی دعا ہمارے وارث کا ظہور جلد فرمائے۔ دامن وقت میں گنجائش کم ہے، اس لیے میں نے خطبہ بھی نہیں پڑھا اور دعا بھی مختصر مگر جامع منگوا دی، کیونکہ اصل مقصد جلوس عزا کا ہے اور اسے بر وقت ہونا چاہیے۔ جتنے بھی یہاں پر انجمن تاجران اور جن کی یہاں پر بازار میں دکانیں ہیں اور وہ خالصاً 13 رجب کے لیے اپنے کاروبار کے ساتھ ساتھ اس علی علیہ السلام کے جشن میں بھی شریک ہوتے ہیں، مالک ان سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ آج 5 فروری بھی ہے اور کشمیر ڈے بھی منایا جا رہا ہے پورے پاکستان میں، تو مالک علی علیہ السلام کے صدقے سے کشمیریوں کو مالک آزادی عطا فرمائے، اور وہ دن دور نہ ہو کہ وہاں سے بھی علی علی کی صدا آئے۔ بغیر کسی تمہید کے آج کی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ جشن سننے کے ساتھ ساتھ منایا جاتا ہے، اور جتنے احباب یہاں بیٹھے ہیں 13 رجب کو اللہ کے گھر میں اللہ کا ولی اور میرا اور آپ کا امام علی اس انداز میں آیا کہ 16 رجب کو نبی نے پیشانی کا بوسہ لے کر کہا، یا علی مبارک ہو تیرے آنے سے اب حلالی اور حرامی کی پہچان ہے۔ میرے ساتھ دیجئے گا، جشن منانے کے لیے میاں احسان صاحب آئے ہیں، مولا آپ سب کو آباد و شاد رکھے۔ شاہ جی جتنے بھی احباب یہاں بیٹھے ہیں، شیعہ سنی دوست سارے علی سب کا ہے، کسی کا پہلا امام ہے تو کسی کا چوتھا خلیفہ ہے، لہٰذا اور یاد رکھیے گا کہ اپنے محسنوں کا جشن وہی مناتا ہے کہ جس کے محسن اس لائق ہوں، اور اپنے پیر کا نام میدان میں وہی لیتا ہے جس کے پیر کا نام میدان میں لینے کے لائق ہے۔ تو اللہ نے ہم مسلمانوں کو ایسا علی جیسا امام، ایسا علی جیسا خلیفہ، ایسا علی جیسا بہادر عطا کیا کہ جس کی مثال ہی نہیں ملتی۔ میں جب آیا اور حسن نے بہترین ربائی پڑھی، جتنے احباب ہیں سب نے بہترین ربائیاں پڑھی، تو میں بھی 4 میں سے پڑھ کے اور بات کو جلدی سے کوزے میں بند کر کے آگے لے کر جانا چاہتا ہوں کہ کون علی کہ جس کی آمد کا نشان آج تو کیا قیامت کی 13ویں تک باقی رہے گا۔ دیوار کعبہ میں جو شگاف ہے وہ آج تک کوئی مٹا نہیں سکا، بلکہ وہ لکیر جو کعبہ کی دیوار میں ہے وہ ہر منکر ولایت علی کا منہ چڑھا کر کہتی ہے کہ تم علی کی آمد کی لکیر تو مٹا نہ سکے، علی کا ذکر کیسے مٹا۔ شاہ جی توجہ چاہوں گا، میں چاہوں گا کہ ایک ایک بندے کا ہاتھ
علی علیہ السلام کی محبت اور مودت میں بلند ہو. یاد رکھیے گا کہ یہ علی کی محبت میں ہاتھ اٹھانا یہ سنت رسول ہے جو میدان غدیر خم میں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کی وجہ سے ملی تھی. اور پھر دیکھیے کہ اگر وہ شگاف کعبہ جو آج تک باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا تو پھر اس سے ہوا کیا؟ اگر علی کی آمد پر وہ دیوار کعبہ پھٹی. بلکہ میں یہاں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں میاں جی کہ جب علی کی ماں بیت اللہ میں پہنچی تو جناب علی کی والدہ نے اپنے دونوں ہاتھ دیوار کعبہ پہ رکھے. جہاں تک ہاتھ گئے وہاں سے دیوار کعبہ شک ہو گئی, وہاں سے دیوار کعبہ میں شک آیا, وہاں سے دیوار کعبہ میں شگاف پڑا. مجھے پتہ نہیں کہ کون اس جملے کے بعد کتنا بولے گا. میرے اور آپ کے چھٹے امام سے سائل نے پوچھا تھا مولا علی کی ماں جب کعبہ میں گئی تھی تو ایسے بھی جا سکتی تھی ایسے بھی جا سکتی تھی, یہ علی کی ماں نے دونوں ہاتھ دیوار کعبہ پہ کیوں رکھے؟ کہ دنیا کے جوہلا کے منہ پہ تماچا مار کے علی کی ماں نے کہا تھا دیکھ لو خالی ہاتھ جا رہی ہوں علی کو لے کے آؤ گی. ان ہاتھوں کی خیر ہو جو علی کی مدح میں بلند ہو رہے ہیں. فرمایا خالی ہاتھ جا رہی ہوں اور علی کو لے کر, سب بولے گے تو لطف آئے گا, تو علی کو لے کر آؤں گی. کبھی آندھی کبھی بارش. ابھی سرور صاحب اور ان کی پوری کابینہ کے ساتھ آپ نے قصیدے سنے, اب 4 مصرے مجھ سے بھی سنیے. کبھی آندھی کبھی بارش کبھی طوفان کا عالم, ہر دور کے موسم کے تغیر سے لڑی ہے اور 1400 برس بیت گئے عشق علی میں, ٹوٹی ہوئی دیوار بھی پیروں پہ کھڑی ہے. آیا 1400 برس دل بولا علی مولا علی مولا, صبح کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا, نعرہ توجہ ہے آپ صاحبان محترم کی. لطف آ رہا ہے جتنے میں یہاں پر بھی اب آپ بیٹھے ہیں میرا تھوڑا سا ساتھ دیجئے گا. جناب مرتضیٰ کھر صاحب حضور شاہ صاحب مولا آپ کو سلامت رکھے. آج کا دن اتنا عید اعظم ہے, عیدوں کی عید ہے. جو آج خوش ہے وہی حشر میں خوش ہے. نہیں سمجھے آپ صاحبان؟ اور جس کا چہرہ آج بگڑ گیا تو پھر علی کے دشمن کی عاقبت پہچان لو محسن, یہ مرتے ہیں تو ان کی صورت بھی پہچانی نہیں. اس لیے میرا ساتھ دیجئے گا, سارے بولیے گا جتنے بیٹھے شیعہ سنی دوست مالک. یہ کمالیہ آپ یقین کیجئے کہ بڑی بڑی جگہ سے یہ ٹائم لوگ مجھ سے مانگتے ہیں, مگر میں احسان صاحب اور میاں صاحب کی خواہش کا تو احترام کرتا ہوں. میں خود واجب سمجھ کر اس جشن میں آتا ہوں کہ یہ اپنی نوعیت کا واحد جشن ہے کہ گلی گلی نگر نگر جہاں پر آپ علی علی کی صدا کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ 13 رجب کو اللہ کے گھر میں کون آیا. تو اس سے بڑی اور بات کیا ہے. اور دیکھ لیے کہ علی ہو یا حسین ہو, دو میں سے کہہ دوں, علی ہو یا حسین ہو, اگر ذہن میں بات رکھیں تو کہہ دوں علی جیت گئے حسین جیت گئے یہ ثبوت ہے, ورنہ جلوس ہارنے والوں کے کب نکلتے ہیں. پتہ نہیں کسے بات سمجھ میں آئی ہے, پتہ نہیں کون کتنا بولے گا. ہاتھ بلند کر کے حیدری. مولا آپ کو سلامت رکھے, بہت مہربانی جناب, مولا آپ کی خیر فرمائے. آل محمد آپ کو مولا آپ کی خیر. میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں بھائی جان, حسین جیت گئے علی جیت گئے یہ ثبوت ہے, ورنہ مرتضی صاحب جلوس ہارنے والوں کے. حجاج بن یوسف دشمن اہل بیت, الحق مع علی والی المال حق رسول کی حدیث پڑھی ہے. اسی پہ دو آج کی باتیں سنیے. اس نے اپنی سلطنت میں احسان بھائی اعلان کیا کہ جو میری سلطنت میں علی کا نام لے گا میں علی کا نام لینے کے جرم میں اسے 40 کوڑے سزا دوں گا. آپ نے لعنت نہیں بھیجی اس کے اوپر, بھائی دشمن اہل بیت ہے نا, اس نے کہا کہ جو علی کا نام لے گا میں اسے کتنی سزا دوں گا, بولو
ایک لمحے کی خاموشی اور پھر دیکھوں چونکہ کمالیہ کے احباب ادب علم ادب زیرت باشعور لوگ پڑھے لکھے احباب میرے سامنے بیٹھے ہیں. میں نے جملہ یہ کہہ کر دیکھنا ہے کہ اتنا عرصہ سے آ رہا ہوں اور انشاءاللہ جب تک آپ یاد کرتے رہیں گے میں آتا رہوں گا. تو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں اپنا بیان آپ کے اذہان تک کہاں تک پہنچا سکا. اس نے کہا میری سلطنت میں علی کا نام لینا جرم ہے, جو علی کا نام لے گا میں اسے 40 کوڑے سزا لگاؤں گا. اسی کے دور میں علی کا ایک نوکر 60 برس کا بوڑھا نام ابو دمام ہے, اپنے گھر میں چارپائی پہ لیٹا ہے. اس کا دوست اس کے پاس آیا, شاہ جی آ کر کہنے لگا حجاج نے کہا ہے کہ جو علی کا نام لے گا اسے 40 کوڑے ماروں گا اور علی کا نام لینا میری سلطنت میں جرم ہے. یہ کہنا تھا. اب دکھ لگے گا اس بندے پر جو میری بات سمجھ کر اور مجھے دیکھ کے نہ بولا. ابو دمام نے عصا کا سہارا لیا, چارپائی سے اٹھا, اپنے گھر کے دروازے کی طرف چلا. اس کے دوست نے کہا کہاں جا رہا ہے؟ کہا تو نے تو کہا ہے کہ حجاج کہہ رہا ہے علی کا نام لینا جرم ہے, سن اب گھر میں بیٹھنا جرم ہے. بہت مہربانی جناب, بہت مہربانی جناب, بہت مہربانی جناب, بہت مہربانی جناب. مولا آپ کو سلامت رکھے. ان ہاتھ علی کبھی کسی کو کسی کا محتاج نہ کرے. خدا تمام شیعہ سنی دوستوں پر رحم کرے, میرا ساتھ دینا. سن علی کا نام لینا اس نے کہا جرم ہے, تو اب گھر میں بیٹھنا بولو جرم ہے. یہ نام جتنا دبایا گیا اتنا بلند ہوا. حسن سوائے نام علی کوئی نام یاد نہیں. میں آپ کی سماعت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ مصرع پڑھ رہا ہوں, ورنہ یہ مصرع میں ہر جگہ نہیں پڑھتا. سوائے احسان بھائی میں تب دیکھیں گے تو الفاظ کا سوائے نام علی کوئی نام یاد نہیں, وجہ یہ ہے کہ مجھے اونچا سنائی دیتا. ہائے 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 ہائے. ابو الحسن شاہ جی بھائی جان لطف لیتے آئیے گا, سکران شاہ جی لطف لیجیے گا. سوائے نام علی کوئی نام یاد نہیں, وجہ یہ ہے کہ مجھے اونچا. ابو دمام شہر کے چوک میں آیا. اب لطف لینا, چوک چراہے کی بات ہے, میدان کی بات ہے تو بولنا ضرور. حضور لطف لینا, جو بیٹھے ہیں کھڑے ہیں جہاں تک آواز جا رہی ہے. ابو دمام عصا کا سہارا لے کر چوک میں کھڑا ہو گیا, لوگوں کو اکٹھا کیا, کہنے لگا ایھا الناس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحق مع علی وعلی المال حق. رسول نے کہا ہے کہ علی حق ہے. جلدی بولیے گا, میں نے آپ سے پہلے کہا ہے گھڑی کی طرف بھی میری نگاہ ہے اور اپنے بیان کی طرف بھی نگاہ ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ ہر کام اپنے اپنے وقت کے مطابق آج کا انشاءاللہ ہونا چاہیے. سپاہیوں نے پکڑا, حجاج کے دربار میں لے آئے. ابو دمام نے تیرے حکم کی خلاف ورزی کر کے علی حق کا نعرہ بلند کیا ہے. حجاج کہتا ہے جو لطف لینا, حجاج کہتا ہے جانتا ہے کہ علی کا نام لینے کے جرم میں میں نے 40 کوڑے سزا رکھی ہے. سکلین شاہ جی ضرور بولنا. ابو دمام کہتا ہے خاموش, عشق علی میں بس 40 کوڑے. مولا آپ کی خیر فرمائے, آل محمد آپ کی خیر فرمائے, آل محمد آپ کی. ہاں میرے ساتھی کا عشق علی میں نیاز تو وہی تھی جو سرپرست صاحب لے گئے. مجھے تو یہ داد والی نیاز چاہیے. توجہ ہے نا آپ صاحب الواتوں کی, اس لیے اب آپ ہاتھ اٹھا کر بولتے رہے, آپ کو جیب میں ہاتھ ڈالنے کی بھی زحمت نہیں ہے, تو میرا ساتھ دیجیے گا. اس نے کہا عشق علی میں بس 40 کوڑے, 400 مار 4000 مار. اس نے کہا پہلے 40 کوڑے کھا. میری طرف دیکھنا, 40 کوڑے مارے. بوڑھا تھا 60 برس کا, بات آرام سے کہوں گا, دیکھوں گا کہ کون کتنا زور سے بولے گا. میرے ساتھ دینا, 60 برس کا بوڑھا تھا, 40 کوڑے کھا کے زمین پہ گرا, لب ہلے. حجاج نے طنز کیا, کہنے لگا مرنے لگا ہے, پانی مانگ رہا ہے. جلاد سے کہا پانی پلاؤ. یا اسی دربار میں ایک علی کا نوکر علی کا عشق لیے بیٹھا تھا, رہا نہیں گیا. مرتضی خان جی کھڑا ہو گیا, کہنے لگا حجاج پانی بعد میں پلانا, پہلے جلاد سے کہے کان لگا کے سن تو لے, پانی مانگ رہا ہے یا علی حق کہہ رہا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. علی 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 لطف آ رہا. جلاد نے جو کان لگایا تو جل گیا, کہنے لگا مر بھی رہا ہے پھر بھی لبوں پہ صدا علی حق کی ہے. حجاج نے کہا اسے قتل کر دو. ایک بندے نے کہا قتل کیوں کرتا ہے, 60 سال کا بوڑھا ہے, اتنے کوڑے کھا چکا, بیمار پہلے سے, گھر بھیج دے, 2-4 دن میں مر جائے گا, تیرا کام بھی ہو جائے گا اور قتل بھی تیرے نام نہیں لگے گا. حجاج نے کہا ٹھیک ہے.
یہ جتنے کھڑے ہیں بیٹھے ہیں مجھے خبر نہیں ہے کہ اس جملے کے بعد کمالیہ کے اس چوک میں کون رہ جائے گا اور بغیر ویزے پاسپورٹ کے نجف کون جائے گا. جو جانا چاہتا ہے وہ شہپر مودت جھاڑے. ابو دمام کو گھر بھیجا. ابو دمام گھر کی چارپائی پر لیٹا. ایسا میں جیسے ہم اور آپ اکثر کبھی کبھار اپنے آپ سے کرتے نا، یار مولا میرا فلاں کام ہو جائے، مولا فلاں کام ہو جائے، مولا فلاں کام ہو جائے، لطف لینا. اسی لیے ابو دمام بھی چارپائی پر لیٹا. اس جملے کے صدقے مولا بھائی مرتضیٰ کو عزاداری کا وارث عطا فرمائے. اس سے بڑا قبولیت کا لمحہ ہے ہی نہیں. ابو دمام اپنی چارپائی پہ لیٹا اور ایسے دیکھ رہا ہے آسمان کی طرف، اور ساتھ ساتھ ہی دل میں کہہ رہا ہے یا علی کاش مجھے اتنی مہلت مل جائے کہ کل پھر اس کے دربار میں جا کر کہوں کہ علی. بہت مہربانی جناب، بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ. وہ آخری بندے تک توجہ. کل پھر اس کے دربار میں جا کر کہوں کہ علی، بلایا جو علی کو تو سامنے علی آ گئے. پوری انجمن اراکین حسینیہ کو مالک آباد و شاد رکھے، پورے کمالیہ کو مالک نظر بد سے محفوظ رکھے، اور وہ وقت دور نہ ہو کہ ایسے ہی جشن ہو رہا ہو اور جشن کا مالک آ جائے، امام زمانہ کا ظہور ہو جائے. میرا ساتھ دیجیے گا، میرا ساتھ دیجیے گا. اللہ جل اللہ جل یا امام المنتظر بلایا جو علی کو تو سامنے علی آ گئے. ابو دمام نے کہا السلام علیکہ یا امیر المومنین. علی نے فرمایا علیکہ السلام یا ابو دمام. کیوں بلایا؟ جملہ کہہ دوں. ماشاءاللہ. بڑے آپ جانتے نہیں، بڑے گھروں کے نوکر بھی بڑے ہوتے ہیں، اور اگر نوکروں کو علم ہو جائے نا کہ سردار ہم سے پیار کرتے ہیں تو پھر وہ تھوڑا سا نخرہ بھی کرتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ابو دمام نے بھی علی کو دیکھ کے تھوڑا سا نخرہ کیا. کہنے لگا یا علی کاش دشمن کے دربار میں آ جاتے. ان کا کاش تو نے مجھے وہاں بلایا ہوتا. توجہ ہے؟ مل کے حیدری فرمائے کاش. اچھا توجہ ہے؟ کاش تو نے مجھے وہاں بلایا تھا. بلایا تو بتا کیوں بلایا؟ کہنے لگا اتنی مہلت مل جائے کہ کل پھر اس کے دربار میں جا کر کہوں کہ علی حق ہے. بیان میں نے آج کا سمیٹ لیا. یہ جملہ سنیے اور اسی پر پھر نعروں اور علی علی کی صدا میں اگلا سفر آپ طے کیجئے. میرا ساتھ دیجئے گا، آج کا جملہ سنیے گا. علی نے کہا مہلت علی سے مانگ رہا ہے. مہلت نہ بس میں تب دیکھنا، مہلت علی سے مانگ رہا ہے. کیا چاہیے؟ کہنے لگا اتنی مہلت مل جائے کہ کل پھر اس کے دربار میں جا کر کہوں کہ علی. آپ نے میں تب دیکھنا علی فرماتے مہلت علی سے مانگ رہا تو اتنی کم کیوں؟ زیادہ ملے گی. یا علی کتنی ملے گی؟ علی کا کتنے کوڑے کھائے میرے عشق میں؟ کہنے لگا 40. علی کہتے جا 40 سال تیری زندگی میں اضافہ. نتیجہ 40 سال تیری زندگی میں اضافہ کر دیا. اضافے کا نام سنا. ابو دمام حجاج کے دربار میں آیا. ایک لمحے میرے بھائیوں میری طرف دیکھنا. آیا حجاج کی آنکھوں میں آ کے ڈال کے ابو دمام کہتا ہے بدبخت سن، علی حق ہے. علی حجاج کہتا ہے کل کی سزا بھول گیا؟ ابو دمام کہتا ہے یاد ہے. حجاج کہتا ہے آج بھی سزا دوں گا. ابو دمام کہتا ہے سزا دے. کہتا ہے آج تجھے کوڑے نہیں ماروں گا، آج تجھے قتل کر کے موت کی نیند سلا دوں گا. ابو دمام کہتا ہے بکواس بند کر. یہ قتل اور موت والی بات اگر تو کل کرتا تو میں مان لیتا، آج نہیں مانوں گا. وجہ اس نے کہا کل تک زندگی اللہ کی امانت تھی، اب 40 سال علی کی ضمانت.